نوح کو جوتی سے لگایا تو نے، کشتی نوح کو جوتی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے۔ منبر نور پہ تشریف فرما مقتدر محتشم مستند علماء ملت اسلامیہ باوقار سامعین اہل سنت حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یکے بعد دیگرے آنے والے تمام تر خطبہ و شورا سے آپ نے اپنی مشام جاں کو معطر کر لیا، ماں بعد بھی دوسرے راؤنڈ کے لیے شاعر اہل سنت شاہکاری ترنم واصف شاہ ہدا اندلی گلشنی نغمہ سرا شاعر اہل سنت حضرت مولانا حسیب اللہ جگر پلاموی صاحب ممبر شریف پہ جلوہ بار ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں بہت ہی اچھا کلام، بڑی اچھی شاعری آپ کو سننے کا موقع میسر ہوگا۔ بادہ اصل گفتگو ولولہ انگیز دھماکہ خیز بصیرت افروز سبق آموز گفتگو، معمار قوم و ملت ناشری مسلکی اعلیٰ حضرت، پیکر شفقت و محبت نازش علم و ادب، ماہتاب علم و فضل حضرت العلام حضرت مولانا مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ کی زبانی خطاب نایاب سے آپ کو بہرہ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بس 10 سے 12 منٹ کا وقت مجھے ملا ہے، بس دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، متانت و سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات تھوڑی دیر اپنی توجہ میری جانب مرکوز رکھیں۔ بیچ بیچ میں گاہے گاہے نقیب اجلاس، ناظم اجلاس، نقیب سدا بہار حضرت مولانا غفران رضا صاحب قبلہ کی زبانی بہت ہی اچھوتے اشعار کے ذریعے یہ آپ کے دلوں کو چھو لینے کی کامیاب کوششیں فرما رہے ہیں، اور جب خوبصورت اشعار آپ کے ذہنوں سے اتر رہا ہے، دلوں کے قریب تک پہنچ رہا ہے، تو ذہن کے حاشیے پہ چند شعر پس منظر کر رہا تھا۔ ایک دیوانہ اپنی دیوانگی کا اظہار اس انداز میں پیش کرتا ہے، وہ عریضہ گزار ہوتا ہے، اور اس حسین منظر کو ذہن کے حاشیے پہ رکھے کہ ابھی نہر فرات کا تذکرہ چل رہا تھا، نہر فرات کا چرچا ہو رہا تھا کہ نہر فرات جوش مار رہا تھا، مگر امام حسین نے نہر فرات سے ایک قطرہ پانی پینا نہیں چاہا، آپ نے خیال نہیں فرمایا، اور ہر چرند و پرند کے لیے، ہر راہ گیر و رہ گزر کے لیے پانی پینے کی اجازت تھی، ہر ایک کو پرمیشن تھی۔ اگر پابندی لگائی گئی تھی، اگر پہرا لگایا گیا تھا، تو آل نبی اولاد علی کے لیے پہرا لگایا گیا تھا۔ اس منظر کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ وہ عریضہ گزار ہوتا ہے کہ میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کر چلا آتا پانی۔ میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ دریا سے خود اٹھ کر
چلا آتا پانی اور مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے خود یہی شبیر کے گھر کا پانی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت خوبصورت شاعری، کمال ہے، واہ واہ۔ ورنہ بھرتے خود یہی شبیر کے گھر کا پانی۔ اور حضرت مولانا حسیب اللہ صاحب جگر کے حوالے سے بڑا خوبصورت مطلع آپ نے فرمایا کہ صحابت سرکار سید الشہداء امام عالی مقام نے اپنا گھر بار سب کو آپ نے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اعلاء کلمت الحق کی ادائیگی کے لیے، تحفظ نام رسالت کے لیے، دین و اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دی آپ نے۔ قربان جائیں، اس حسین منظر کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ وہ عریضہ گزار ہوتا ہے کہ کیا سخی تھے وہ محمد کے گھرانے والے، کیا سخی تھے وہ محمد کے گھرانے والے، گھر کا گھر سب مرضیے مولا پہ لٹانے والے، گھر کا گھر سب مرضیے مولا پہ لٹانے والے، اور تو نے پانی نہ دیا انہیں اے نہر فرات، تو نے پانی نہ دیا انہیں اے نہر فرات، جس کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے، جس کے ماں باپ ہیں کوثر کے پلانے والے، اور لاکھ پچھتائیں گے جہنم میں جلیں گے وہ جس دم، لاکھ پچھتائیں گے جہنم میں جلیں گے وہ جس دم، خیمہ آلِ محمد کے جلانے والے، خیمہ آلِ محمد کے جلانے والے، اور یا حسین آپ کے جذبہ شہادت کو سلام، یا حسین آپ کے جذبہ شہادت کو سلام، بھول سکتے ہی نہیں اس کو زمانے والے، یا حسین آپ کے جذبہ شہادت کو سلام، بھول سکتے ہی نہیں اس کو زمانے والے۔ آئیے کچھ عرض و نیاز سے پیشتر ایک و نیک ہو کر اپنے اور سارے جہان کے مرکزی عقیدت نبی رحمت سید عالم نور مجسم، گرتوں کو تھامنے والے آقا، ڈوبتوں کو تیرانے والے مصطفیٰ، صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ، شام کائنات کے قدر و دجا، ہم غریبوں کے غم گسار، کل نبیوں کے سردار، شاہ ذی وقار، کونین کے مالک و مختار، دونوں عالم کے سردار، سید المرسلین طہ و یاسین، فخر آدم و بنی کے آدم، مالک رقاب خلیفۃ اللہ العظم، امین اسرا شہنشاہ دوسرا، ہم سب کے آقا و داتا، انیس بے کساں چارے ساز درد مندہ، رحمت عالم نور مجسم، ہم سب کے ماوا و ملجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری گوہر بار میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کریں اور کہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس 10 منٹ میں چونکہ داستان کربلا اتنی عظیم و شان داستان ہے کہ بہت بڑا خطیب، بڑے سے بڑا خطیب ہی کیوں نہ ہو، یہ 5 منٹ میں امام حسین کی شہادت کو بیان کرنا اتنا آسان ہے؟ 10 منٹ میں امام حسین کی شہادت پیش کی جا سکتی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ شہادت کا پس منظر تو نہیں، کچھ باتیں 2-4 منٹ میں بیان کروں اور پھر حضرت کا مکمل خطاب آپ سنیں، چونکہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ 10-5 منٹ میں نہ آپ کو سننے میں کچھ مزہ آئے گا، نہ ہمیں سنانے میں کچھ لطف حاصل ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے چند معروضات اللہ کے پیارے رسول، ہم سب کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے
سرکار نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے صرف حسین سے نہیں بلکہ حسین سے محبت کرنے والا، حسین سے عقیدت رکھنے والا، حسین سے نسبت رکھنے والا، حسین سے تعلق رکھنے والا، حسین کے دامن سے وابستہ رہنے والا، حسین سے پیار کرنے والا، حسین سے عشق کرنے والا، صرف وہ حسین سے محبت کرنے والا نہیں بلکہ وہ مجھ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، مجھ رسول کائنات سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس نے میرے حسین سے محبت فرمائی اس نے مجھ آقا کریم سے محبت فرمائی۔ اور قربان جائیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے دشمنی کی، جس نے ان سے عداوت کی، جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے ان سے نفرت کی، گویا صرف حسین کا وہ دشمن نہ رہا، حسین ہی کا دشمن نہ ہوا بلکہ مجھ رسول کائنات کو اس نے دشمن سمجھا، مجھ رسول کائنات سے اس نے نفرت کی، مجھ رسول کائنات سے اس نے عداوت کی، مجھ رسول کائنات سے اس نے بغض کیا۔ تو حسین کی محبت رسول کائنات کی محبت ہے، حسین کا عشق رسول کائنات کا عشق ہے، حسین سے پیار رسول کائنات سے پیار کرنا ہے، حسین سے محبت کرنا رسول کائنات سے محبت کرنا ہے۔ آؤ شہادت کے پس منظر آپ تھوڑا سا ایک جھلک آپ دیکھیے، بس ہماری گفتگو ختم۔ شہادت یہ بہت ہی عظیم الشان منصب کا نام ہے۔ شہادت کا منصب حاصل کرنا، شہادت کا مرتبہ اور رتبہ پانا، یہ بہت ہی خوشا نصیبی کی بات ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ وحدہ لا شریک اس منصب پہ فائز فرماتا ہے، یہ منصب اور یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کی مقدس بارگاہ میں، اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس بارگاہ میں شہادت کے جو خاص فضیلتیں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شہادت کی فضیلت اور شہادت کے مراتب و درجات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہادت وہ عظیم الشان نعمت ہے، شہادت وہ عظیم الشان مرتبہ ہے، شہادت وہ عظیم الشان مقام اور رتبہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس بارگاہ میں شہادت کے آپ نے 6 مفاد اور 6 فضیلتیں اللہ کے پیارے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی 6 خوبیاں بیان فرمائی۔ انہی 6 خوبیوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ گفتگو ختم۔ اللہ کے پیارے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت وہ عظیم الشان نعمت و دولت ہے خدا کی طرف سے بندہ مومن کے لیے کہ شہید ہونے والا بندہ مومن جب میدان کارثار میں اعلائے کلمت الحق کی ادائیگی کے لیے، عظمت اسلام کو بلند کرنے کے لیے، عظمت اسلام کو ترقی دینے کے لیے، عظمت اسلام کو فروغ دینے کے لیے، دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے جب کوئی اپنا بازو کٹاتا ہے، کوئی اپنی گردن کٹاتا ہے، کوئی اپنا پاؤں کٹاتا ہے، کوئی اپنے بدن کو چھلنی کرتا ہے، کوئی اپنے سینے میں تیر کھاتا ہے، کوئی اپنے پشت پہ تیر کھاتا ہے، اور وہ تیر کھانے والا جب خدا بندے کو دوزخ میں شہادت کے منصب پہ جب وہ فائز ہونے کی کوشش کرتا ہے، شہادت کا وہ حسین منظر جب اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے تو قربان جاؤ رب کائنات کی مقدس بارگاہ میں سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ شہید شہادت کے وقت جس شہید کو شہادت کے وقت جو پہلی خوبی اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شہادت کے وقت شہید ہوتے سمے شہادت کے عظیم مرتبے میں قائم ہوتے سمے جب اس کے جسم جب اس کا شریر لہو لہان ہوتا ہے، بدن تیروں سے چھلنی ہوتا ہے، اس کے خون سے اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہوتے ہیں، خون کے قطرے
زمین پہ گرنا چاہتا ہے زمین کے حوالے ابھی ہوا نہیں مگر اس شہید کی بخشش و نجات ہو جایا کرتی ہے۔ شہادت وہ حسین منظر ہے کہ ابھی جسم چھلنی ہوا، بازو کٹا، جسم لہو لہان ہوا، قطرے خون ابھی زمین پہ ٹپکا ہی نہیں، گرنے ہی والا ہے، گرنا چاہتا ہے، زمین کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا خدا کی بارگاہ میں شہید کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس بارگاہ میں قطرے خون کے گرتے ہی زمین پر اس کی بخشش و نجات ہو جاتی ہے۔ اور یہی تک محدود رہی جب اس کے جسم سے، جب اس کے باڈی سے، جب اس کے شریر سے، بدن سے، جب اس کے جسم سے روح پرواز کرنا چاہتی ہے، ابھی روح نکلی نہیں، بدن میں حرکت باقی ہے، جسم میں حرکت باقی ہے، بدن کے اندر حرکت و سکونت موجود ہے، ابھی جسم کے اندر روح موجود ہے، نکلی نہیں، نکلنا چاہتی ہے، باڈی سے الگ ہونا چاہتی ہے، شریر سے الگ ہونا چاہتی ہے، جسم سے روح جدا ہونا چاہتی ہے، مگر اس روح کو جدا ہونے سے پہلے جنت میں اس کا محل دکھا دیا جاتا ہے۔ جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید کی پہلی خوبی یہ ہے، شہید ہونے کا پہلا مقام خدا کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ابھی جسم سے روح نکلی نہیں، روح ابھی جدا نہیں ہوئی، مگر جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جا رہا ہے۔ دوسری خوبی ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا شہادت وہ عظیم الشان نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ بندہ مومن کو جو کلمت الحق کے لیے، عظمت اسلام کے لیے راہ الہی میں اپنا بازو کٹا کر، اپنی گردن کٹا کر جو جامع شہادت نوش کرتا ہے، رب کائنات اس بندہ مومن کو جو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے، جو شہادت کے عظیم الشان مقام پہ فائز ہوتا ہے، رب کائنات اس بندہ مومن کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے، ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اس شہید کو پروردگار عالم عذاب دوزخ سے بھی محفوظ فرما دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے بھی، عذاب جہنم سے بھی، عذاب دوزخ سے بھی اسے نجات مل جاتی ہے، اسے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی تک محدود نہیں، شہادت کا پس منظر دیکھو، شہادت کا حسین مقام دیکھو، کیا کیا فضیلتیں اسے ملتی ہے، کیا کیا کن کن نعمتوں سے وہ بہرامر ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا شہید کی چوتھی خوبی بارگاہ الہی میں یہ ہے کہ شہید جو اللہ کی رضا کے لیے، مولا کی خوشنودی کے لیے، اپنی جان کو رب کی رضا کے لیے وہ قربان کرتا ہے، شہادت کا جام نوش کرتا ہے، الہ کلمت الحق کے لیے میدان کارثار میں دشمن کی تلوار ہوتی ہے، اس دشمن کی تلوار کو اپنے سینے پہ لیتا ہے، اپنی گردن پہ لیتا ہے، اپنے بازو کٹاتا ہے، اپنے جسم کو چھلنی کرواتا ہے، اپنے جسم کو لہو لہان کرا لیتا ہے، مگر وہ شہید کل قیامت کے دن اسے چوتھی خوبی جو بارگاہ الہی سے ملنے والی ہے، خدا کی بارگاہ میں جو چوتھی خوبی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم میدان محشر میں اس شہید کو ایک ایسا تاج پہنائے گا، ایک ایسا تاج پہنائے گا جو دنیا کے تمام نعمتوں سے وہ بہتر ہوگا، اس سے ایسا والا ہوگا، اس سے نرالی شان والا ہوگا، اس سے زیادہ عظمت و وقار والا ہوگا۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ اسے بروز حشر رب کائنات ایک ایسا تاج پہنائے گا جو دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ پانچویں خوبی یہ ہے خدا کی بارگاہ میں شہید کے لیے، وہ شہید جو رب کی رضا کے لیے، ناموس تحفظ رسالت کے لیے، عظمت دین مبین کے لیے جس نے اپنی جان کی قربانی لگائی، جس نے اپنی جان کی قربانی پیش فرمائی، قربان جائے وہ شہید کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے، اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اس شہید کے لیے پانچویں خوبی یہ ہے کہ کل قیامت کے روز، کل میدان محشر میں اسے 72 ایسی بڑی آنکھوں والی
شہید کے لیے جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، عظمت دین مصطفیٰ کے لیے، الہی کلمت الحق کے لیے میدان کارزار میں اپنی جان کی قربانی پیش فرمائی، اس شہید کو کل قیامت کے روز بڑی آنکھوں والی 72 حوریں عطا کی جائے گی، جنتی حوریں عطا کی جائے گی، اور وہ شہید اس مقام پہ فائز ہوتا ہے، وہ مرتبہ اور فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا چھٹی خوبی اس شہید کی یہ ہوگی کہ جو الہی کلمت الحق کی ادائیگی کے لیے اپنے گردن کی قربانی پیش کرے، اپنی جانوں کی قربانی پیش کرے، اس شہید کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی چھٹی خوبی یہ ہوگی کہ وہ بندہ مومن جو اللہ کی رضا کے لیے، مولا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کی قربانی میری راہ میں، راہ الہی میں خرچ کرے گا، پیش کرے گا، اس شہید کے لیے میری بارگاہ میں چھٹی خوبی، چھٹی نعمت یہ ہوگی کہ اس بندہ مومن کو جو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو، جو شہید کہلائے، راہ الہی میں اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وہ بندہ مومن کو 70 ایسے عزیز کے بارے میں، 70 اقاربوں کے لیے، 70 دوستوں احباب کے لیے، اپنے ملنے والوں کے لیے اسے سفارش کا، شفاعت کا میدان محشر میں پروردگار عالم اختیار عطا فرمائے گا۔ 70 لوگوں کی وہ شفاعت کراتا ہوا نظر آئے، اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں 70 لوگوں کی وہ سفارش کرائے گا، شفاعت کرائے گا خدا کی بارگاہ میں۔ یہ مقام، یہ درجات ہیں صاحب۔ بس آخری شعر اس میں ایک دیوانے نے مچل کر کے کہا تھا کہ جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا، آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا، اور کوئی کیا گھٹا سکے گا بھلا اس کی شان کو، کوئی کیا گھٹا سکے گا بھلا اس کی شان کو، جس کو خدا نے نبیوں میں اعلیٰ بنا دیا، جس کو خدا نے نبیوں میں اعلیٰ بنا دیا، اور گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ، گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ، دریا نے پاؤں رستہ بنا دیا، دریا نے پاؤں چوم کے رستہ بنا دیا، اور صحرا کو مصطفیٰ نے گلستہ بنا دیا، فصل خزاں کو فصل بہارا بنا دیا، اور کیا رسول اللہ دیتے تھے گالیاں جو سرے راہ آپ کو، یا رسول اللہ دیتے تھے گالیاں جو سرے راہ آپ کو، ان کو بھی مسکرا کے مسلمان بنا دیا، ان کو بھی مسکرا کے مسلمان بنا دیا۔ جس کو احتشام، جوش و عقیدت کے ساتھ نگوا کے تمام تر عزیزوں نے، بچوں نے، ساتھیوں نے، بزرگوں نے، یہاں کے نوجوانوں نے دامے گرمے قدمے سخرے محنت و مشقت فرما کر، اپنا مالی تعاون فرما کر، اپنی جانی محنت و مشقت اٹھاتے ہوئے اس محفل ذکر شہدائے کربلا کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ مولا قدوس کی بارگاہ میں دستے دراز ہوں کہ پروردگار عالم اس محفل حسین ذکر امام حسین کو ان تمام بزرگوں کے لیے، یہاں کے تمام نوجوانوں کے لیے، یہاں کے تمام بچوں کے لیے توشے آخرت بنا دے۔ مولا اس محفل نور کو امام حسین کے صدقے میں قبول فرما کر مولا ہم تمام تر لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی سچی محبت عطا فرما، امام حسین کا سچا عشق عطا فرما، امام حسین کی سیرت مبارکہ پہ ہم سارے مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مشن امام حسین لے کر کے میدان کربلا میں چلے تھے، مولا اسی امام حسین کی مشن کو آگے ہمیں مل جل کر متفق و متحد ہو کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، ہماری بازوؤں میں ہمت و طاقت عطا فرما، ہمارے اندر جذبہ حسینی عطا فرما، حسینی کردار عطا فرما، حسین جیسی پاکیزہ صورت و سیرت عطا فرما۔ حسین پاک نے جو مذہب اسلام کے لیے جو قربانیاں اور شہادتیں پیش فرمائی ہے، مولا غلامان حسین کو بھی وہی جذبہ، وہی
حوصلہ عطا فرما، ہم تمام لوگوں میں دینی بیداری عطا فرما، مذہب و ملت اور مسلک کا کام زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔